Fleet by John Mead Faulkner. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.syedirfanali.com. میرا نام جان ٹرینچر ہے. نہ میری ماں ہے نہ باپ. اپنی خالہ کے ساتھ سمندر کے کنارے جس جگہ میں رہتا ہوں وہ علاقہ مون فلیٹ کہلاتا ہے. یہ غریبوں کا چھوٹا سا قصبہ ہے جس کی آبادی 200 کے قریب ہوگی. بہت پہلے یہاں مہون نامی امیر خاندان رہتا تھا جس کی وجہ سے یہ مہون فلیٹ یا مون فلیٹ کہلایا. بدقسمتی سے ان کی جائیداد ختم ہوئی اور اب صرف ان کا نام وہاں باقی تھا. قبرستان میں بہت سے مہون دفن تھے. علاقے کی سرائے کا نام بھی مہون کے نام پر تھا کیونکہ یہ بھی پہلے ان کی ملکیت تھی. اب اس سرائے کا جو مالک تھا اس کا بیٹا میرا دوست تھا، میرا ہم عمر. جس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں اس وقت میری عمر 15 سال تھی. سخت سردیوں کا موسم تھا اور میں اداس کیونکہ میرا دوست ڈیوڈ جو سرائے کے مالک کا بیٹا تھا اسے رات کے وقت سمگلروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. دراصل سمندر کے ذریعے سے سمگلنگ ہوتی اور ہمارا علاقہ اس کام کے لیے سمگلر استعمال کرتے. سمندر میں انہی سمگلروں کو جب پکڑنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے میرے دوست کو گولی مار دی. میں مسٹر ریڈسی کے پاس گیا جو ڈیوڈ کی قبر کا کتبہ بنا رہے تھے. مسٹر ریڈسی کی عادت بہت اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتے. میں نے لالٹین پکڑ کر انہیں کام کرنے میں مدد دی. بعد میں وہ مجھے سرائے لے گئے جہاں مجھے مشروب پلایا. پھر کہنے لگے خوفناک لمبے مہون کی روح سردیوں کی سنسان راتوں میں گھوم رہی ہوتی ہے. تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے. مون فلیٹ کے تمام لوگ ہی اس روح سے خوفزدہ تھے. وہ دراصل ایک بہت طاقتور انسان کرنل جان مہون کی روح تھی جو 100 سال پہلے مر گیا تھا. مضبوط جسم، کالی لمبی داڑھی، خوفناک چہرہ. زندگی میں بہت بڑے خزانے کا مالک تھا جو لوٹ مار سے جمع کیا تھا. سب سے اہم چیز ایک بڑا ہیرا تھا. جان مہون نے اسے زمین میں دفن کر دیا اور خود مر گیا. اب مشہور تھا کہ اس کی روح اپنے خزانے کو تلاش کرنے آتی ہے تاکہ اسے غریبوں میں تقسیم کر سکے اور سکون حاصل ہو. وجہ کچھ بھی ہو، چرچ کے قبرستان کے قریب رات کے وقت جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس مہون کی روح نقصان پہنچا سکتی تھی. میں بہادر تو تھا مگر اس روح سے خوفزدہ تھا اور رات کے وقت قبرستان کی طرف کبھی نہ جاتا. ایک روز شدید طوفان آیا، اس قدر شدید کہ پانی سمندر سے نکل کر گھروں میں داخل ہو گیا. تمام رات طوفان کی آوازوں سے لوگ جاگتے رہے. موسم کچھ بہتر ہوا. اتوار کا دن تھا. چرچ میں بہت کم لوگ آئے. مسٹر کلینی نے عبادت کروانی شروع کی تو چرچ کے نیچے سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں. میں جانتا تھا کہ وہاں لکڑی کے تابوتوں میں مہون موجود ہیں اور اب یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر آوازیں پیدا کر رہے تھے. کیا سمندر کا پانی تہ خانے میں داخل ہو گیا تھا جس سے تابوت ٹکرا رہے تھے؟ سب لوگ خوفزدہ تھے. پہلی مرتبہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا. پھر اس وقت لوگ چرچ سے نکل کر باہر اپنے گھروں کی طرف بھاگے جب ایک انسان کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بھی نیچے سے آئی. جو چند لوگ چرچ میں رہ گئے تھے وہ بھی خوفزدہ تھے مگر پادری صاحب نے عبادت جاری رکھی. میں غریب بھی تھا اور بہادر بھی. اکثر یہ سوچتا کہ اگر مہون کا چھپایا ہوا ہیرا میرے ہاتھ لگ جائے تو مزہ آ جائے.
دوسرے دن خاموشی سے چرچ کی پچھلی جانب گیا، مگر وہاں سرائے کا مالک اور مسٹر ریڈزی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک زمین میں کان لگا کر کچھ سن رہے تھے اور دوسرے دوربین سے سمندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھا تو گھبرا گئے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ دونوں وہاں کیا کر رہے تھے۔ چند ماہ بعد ایک روز قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھا سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں کبھی خیال ہیرے کا آتا، کبھی گریس کی محبت دل میں جگہ بناتی۔ زمین میں دراڑ پڑنے کی آواز آئی۔ طوفان اور سمندری پانی سے زمین میں سوراخ ہو گیا تھا اور میرے سامنے زمین میں ایک گڑھا پڑ چکا تھا۔ میں بہادر تو تھا ہی، اس میں اترا اور جان لیا کہ یہ تو انسان کا بنایا ہوا راستہ ہے، صاف ستھرا، نہ کوئی مکڑی کا جالا، نہ گرد و غبار۔ سمجھ گیا کہ میں ایک سرنگ نما راستے میں ہوں جو چرچ کے نیچے جا رہا ہے۔ کیا قدرت چاہتی ہے کہ مجھے ہیرا مل جائے۔ باہر آیا، کچھ موم بتیاں لیں اور رات ہونے کے بعد دوبارہ سوراخ کے ذریعے چرچ کے نیچے تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اگرچہ یہاں بہت سی لاشیں مہون کی موجود ہیں، مگر دراصل یہ جگہ سمگلر اپنی چیزیں چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شراب بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ہیرا جو آج تک کسی کو نہیں مل سکا مجھے مل جائے۔ پھر دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں سینکڑوں سال پرانی لاشوں کے درمیان موجود تھا، اکیلا، آدھی رات کے وقت۔ ذہن میں خیال آیا، کہیں کسی آسیبی طاقت یا مہون کی روح نے تو مجھے یہاں آنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ کہیں آج کی رات میری زندگی کی آخری رات تو نہیں۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ سرائے کا مالک، ریڈزی اور کچھ دوسرے لوگ وہاں آئے۔ میں نے جلدی سے چھپنے کی جگہ تلاش کی۔ واحد جگہ ایک لاش تھی جس کے ساتھ لیٹ کر اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، مگر سمگلروں سے بچنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ میں جتنا خوفزدہ تھا وہ مجھے ہی علم تھا۔ کتنے افسوس کی بات تھی، میں ریڈزی کو اچھا انسان سمجھتا رہا، مگر وہ بھی سمگلروں کا ساتھی تھا۔ دوسری باتوں کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بھی گفتگو کی کہ شاید میں جاسوس ہوں اور ان کی نگرانی کر رہا ہوں، مگر ریڈزی نے کہا کہ نہیں، وہ اچھا بچہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں روح ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اب قبرستان کے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے قبرستان کے سوراخ کو بھی بند کرنے کی بات کی تاکہ کوئی اس خفیہ جگہ کو نہ دیکھ سکے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے محسوس کر لیا کہ جس لاش کے ساتھ میں لیٹا رہا وہ اسی مہون کی ہے جس کی روح کے بارے میں سن رکھا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم میں پیدا ہو رہی تھیں، مگر ہمت کر کے اس کے گلے میں بندھے ہوئے لاکٹ کو کھولا۔ وہاں ہیرا تو نہ تھا، مگر ایک کاغذ ملا جس میں مقدس کتاب کے الفاظ تھے، اس لیے کہ بری طاقتیں لاش کے قریب نہ آ سکیں۔ وہ کاغذ میں نے جیب میں ڈالا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس بدقسمت رات کو میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا، کیونکہ جس سوراخ سے میں آیا تھا وہ بند تھا۔ کافی دیر میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ پر بند تھا جہاں لاشیں موجود تھیں، اندھیرا تھا اور آدھی رات کا وقت۔ میں نے گھبرا کر چیخیں ماری اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایلزیویر کی سرائے میں اپنے آپ کو موجود پایا۔ میں جاسوس نہیں ہوں، مجھے مارنا نہیں، اس نے پیار سے کہا۔ فکر نہ کرو، تم اچھے بچے ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر بتایا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ تمہاری چیخوں کی آوازیں قبرستان سے سن رہے تھے۔
ہم سمجھ گئے کہ یقینی طور پر کوئی اندر ہے، یہاں آئے اور تمہیں نکالا۔ تمہاری خالہ نے تمہیں رکھنے سے انکار کر دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو میرے بیٹے ڈیوڈ کی طرح یہاں رہ سکتے ہو۔ میں وہاں خوش تھا، مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ سرائے چھوڑنی پڑے گی۔ مسٹر میسکیو نامی شخص جو شہر میں وکالت کرتے تھے ہمارے علاقے میں آئے۔ کافی امیر انسان تھے۔ انہوں نے مہون کی جائیداد خرید لی تھی، اگرچہ وہاں پہلے کوئی نہیں رہتا تھا، مگر بچوں کو کھیلنے کی جگہ سے ضرور محروم کر دیا۔ میرے دوست ڈیوڈ کے قبر کے خطبے پر لکھا گیا تھا کہ اسے ناجائز مار دیا گیا۔ شک یہ بھی تھا کہ اس کے قتل ہونے میں میسکیو کا بھی ہاتھ ہے۔ چنانچہ اس نے اس خطبے کا بہت برا منایا اور کہا کہ ایسے الفاظ خطبے پر نہیں ہونے چاہیے جس میں قانون کے محافظوں کو قاتل قرار دیا جائے۔ لوگوں نے ان کی برائی کی، مگر میں ان کی بیٹی کی وجہ سے انہیں پسند کرنے پر مجبور تھا۔ ان کی بیٹی کا نام گریس تھا، بہت خوبصورت، میرے ساتھ اسکول میں پڑھنے جاتی، ہم باتیں کرتے۔ ایلزیویئر جو سرائے چلا رہا تھا وہ 5 سال کے لیے نیلامی میں لی تھی۔ دوبارہ نیلامی ہوئی تو مسٹر میسکیو نے نیلامی میں سب سے زیادہ بولی دے کر وہ حاصل کر لی۔ اب وہ سرائے کے مالک تھے اور میں اور ایلزیویئر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ علاقے کے لوگوں نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا۔ ان کے خیال میں یا تو وہ اسمگلروں کو ختم کر کے خود علاقے میں اسمگلنگ شروع کرنا چاہتا تھا، یا پھر اسمگلروں کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ایلزیویئر نے مجھے بھی کہا کہ میں میسکیو سے ہوشیار رہوں، کیونکہ وہ اسمگلروں کی تلاش میں ہے۔ ایک بڑا بحری جہاز بہت سی شراب لے کر آ رہا ہے۔ میسکیو اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایک دوسری جگہ پر سامان اتاریں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی دوسرا ہماری باتیں سن رہا تھا، مگر ایلزیویئر نے کہا نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں اداس تھا کہ اپنی سرائے کو اور گریس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا تھا۔ گریس مجھے ملی، اسے بھی میرے جانے کا افسوس تھا۔ دوسرے علاقے میں اسمگلر پہلے سے ہی موجود تھے، مگر میسکیو کو بھی اس جگہ کا علم ہو چکا تھا۔ وہ وہاں آیا اور اسمگلروں نے اسے پکڑ لیا۔ لوگوں نے کہا اسے مار دیا جائے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے بھی ایلزیویئر سے کہا میسکیو کو چھوڑ دے۔ اسی دوران پولیس وہاں آ گئی، گولیاں چلنے لگیں۔ پولیس کی گولی سے وہ مارا گیا۔ ایک گولی مجھے بھی لگی۔ ایلزیویئر نے مجھے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا۔ میں شدید تکلیف کی حالت میں تھا کیونکہ ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ ایک غار میں پناہ لی۔ میری حالت خراب تھی، نہ جانے کتنے دن ایلزیویئر میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ ریڈ سی بھی وہاں آیا اور کہا کہ پولیس نے آپ کے اوپر انعام رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میسکیو کو آپ لوگوں نے مارا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر فرانس چلے جائیں۔ میری حالت بہتر ہوئی تو اس کاغذ کا جائزہ لیا جو مہون کی لاش سے ملا تھا۔ جلد ہی جان لیا کہ اس نے خفیہ الفاظ میں اس جگہ کا لکھا ہے جہاں ہیرا دفن کیا تھا۔ یہ ایک کنواں تھا۔ ہم نے بھیس بدلا تاکہ دوسرے ملک فرار ہو سکیں۔ گریس سے ملاقات کے لیے مون فلیٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے باپ کا قاتل نہیں ہوں۔ اسے سب کچھ بتایا۔ اسے کہا کہ میرا انتظار کرے، میں ہیرا تلاش کروں گا، پیسے آنے کے بعد اس سے شادی کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، مگر ہیرا تلاش نہ کرو۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ منحوس ہیرا ہے، جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، ہیرا ڈھونڈنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہوں۔ ایلزیویئر کے ساتھ اس کنویں کی طرف سفر شروع کیا جہاں ہیرا دفن تھا۔ وہاں پہنچے، میں کنویں میں اترا، بہت نیچے جانا تھا۔ ایلزیویئر مجھے نیچے اتار رہا تھا۔ ہاتھ میں موم بتی تھی، مگر اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ آخر کار وہ جگہ تلاش کر ہی لی جہاں ہیرا چھپایا گیا تھا۔
کافی بڑا ہیرا تھا، بہت ہی قیمتی۔ اوپر آیا تو جس آدمی کی ملکیت وہ کنواں تھا اس کی نیت بدل گئی۔ یہ مجھے دے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کروا دوں گا۔ ایلزیویئر سے اس کی لڑائی شروع ہوئی اور وہ کنویں میں گر کر مر گیا۔ ہم دونوں کو اس کے مرنے کا افسوس بھی تھا اور یہ علم بھی ہو چکا تھا کہ واقعی یہ ہیرا موت کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہیرے کو واپس کنویں میں پھینک دینا چاہیے، مگر ایلزیویئر نے روک دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ محض اتفاق تھا۔ ہم ہالینڈ جائیں گے اور وہاں اس کی اچھی قیمت ملے گی، اس سے غریبوں کی مدد کریں گے۔ ہالینڈ پہنچے، ہیرے کے ایک بڑے تاجر کے پاس گئے۔ اس نے جائزہ لیا، قیمتی ہیرے کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ یہ تو نقلی ہیرا ہے۔ ایلزیویئر نے غصے سے ہیرا کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ منحوس ہیرا ہے، اچھا ہوا ہم نے اسے نہیں بیچا۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ہیرا تلاش کروں گا۔ رات کو ایلزیویئر کے ساتھ اس باغ میں گیا جہاں ہیرا پھینکا تھا۔ بہت تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ یقینی طور پر وہ تاجر اسے تلاش کر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں گیا جہاں تاجر کے ہاتھ میں ہیرا موجود تھا۔ میں نے کہا تم چور ہو۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ملازموں کو بلا لیا۔ ہمیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل والوں کو رشوت دی گئی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے۔ ہیرے کے تاجر نے رشوت دے کر ہمیں زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کی، اور جب عمر قید کی سزا کا حکم سنایا گیا تو اس نے ہمارا مذاق اڑایا۔ میں نے غصے میں کہا تم جھوٹے ہو، چور ہو، مگر تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ ہیرا جو تم حاصل کر کے خوش ہو تمہیں برباد کر دے گا۔ میری بد دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ وہ ظالم ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب عمر قید کی سزا جیل میں گزارنی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں لوہے کی کرسی سے باندھ کر گرم لوہے سے جسم پر قیدی کا نشان بنایا گیا۔ گرم لوہا جسم میں پیوست ہوا تو اتنا شدید درد ہوا کہ خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ میں جان چکا تھا کہ ہیرے کی منحوسیت نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ یہ بھی یقین تھا کہ اس تاجر کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ ایلزیویئر اور میں اب الگ الگ جگہ قید تھے۔ کئی سال ملاقات نہ ہوئی۔ قید میں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے۔ ایک روز مشقت کی جگہ بھیجنے کے بجائے ہمیں نئے سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بحری جہاز میں جاوا کے جزائر میں لے جایا گیا جہاں قیدی مزدوروں کی ضرورت تھی۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، جھکے ہوئے کندھے، سفید بال۔ میں نے کہا ایلزیویئر۔ کون؟ جان۔ ایلزیویئر، پیارے ایلزیویئر، کتنے بدل گئے ہو۔ ہاں ڈیوڈ، وقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے، مگر تم مل گئے، دل کو سکون آ گیا۔ تم میرے پاس ہو یہی کافی ہے۔ بحری جہاز کو سفر کرتے 1 ہفتہ گزرا ہوگا۔ رات کا وقت تھا، شدید طوفان آیا، اتنا شدید کہ جہاز کے محافظوں نے ہماری زنجیریں کھول دیں۔ انہیں بھی یقین ہو رہا تھا کہ طوفان سے جہاز مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ہر کوئی چیخ رہا تھا، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایلزیویئر نے دور ایک بلند چٹان کو دیکھا اور چیخا، یہ تو مون فلیٹ ہے۔ مجھے کہا جان، اگلی لہر جب آئے گی تو میں کہوں گا چھلانگ لگاؤ، اسی وقت چھلانگ لگانی ہے۔ لہر شاید تمہیں کنارے پر پہنچا دے۔ میں جان چکا تھا کہ قدرت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے۔ طوفان شدید تھا، جہاز ڈوب رہا تھا۔ اس نے کہا چھلانگ لگاؤ۔ میں نے اس کا حکم مانا۔ کچھ دیر پانی میں تیرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ جاگا تو ریڈ سی کو قریب پایا۔ میں چیخا، ایلزیویئر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے مجھے بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ میرا دوست ساتھی محسن مجھ سے جدا ہو چکا تھا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے میں ساحل پر گیا۔ جہاز کا ملبہ وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد لہروں نے ایلزیویئر کی لاش کو بھی کنارے پر پہنچا دیا۔
اس پیارے شخص نے کتنی مرتبہ میری جان بچائی اور آخری مرتبہ اپنی جان دے کر مجھے نئی زندگی دی۔ میں زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ اسی وقت گریس وہاں آئی۔ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور اتنے عرصے میرا انتظار کرتی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہیرا اتنا منحوس ہوگا، اس کا اندازہ نہ تھا۔ مسٹر گلینی وہاں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہیرے کے تاجر کا منحوس ہیرے کی وجہ سے بہت برا حال ہوا، مگر مرنے سے پہلے تم سے معافی مانگی اور اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر گیا۔ میں قدرت کے کاموں پر حیران تھا۔ کل تک کا مجرم اور قیدی آج ایک امیر ترین انسان تھا۔ مجھے ایلزیویر کی جدائی کا دکھ تھا اور گریس کے ملنے کی خوشی۔ مون فلیٹ میں گریس کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کی، غریبوں کی بہت مدد کی۔ اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اور ہاں، ایلزیویر اب بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دراصل میں نے اپنے بیٹے کا نام ایلزیویر ہی رکھا ہے تاکہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ آج بھی میں سمندر کے اس کنارے پر جاتا ہوں جہاں ایلزیویر نے اپنی جان دے کر مجھے بچایا۔ کئی مرتبہ اس خطرناک سمندری حصے میں بحری جہاز طوفانوں کے درمیان ڈوبتے دیکھے۔ لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی مگر کسی کو زندہ سمندر تک پہنچتے نہ دیکھا۔ یہ ایلزیویر کی محبت تھی جس نے میری جان بچائی۔ مون فلیٹ بائی جان میٹ فاکنر۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.syedhirfanali.com